علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے تمہیں نماز پڑھنا سکھایا، نماز کے مسائل سکھائے، نماز یاد کرائی، جب نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ انسان ہے جو اپنے محسن کی قدر نہ کرے، جو اپنے محسن کا ہی بے ادب ہو، محسن کو ہی نقصان پہنچائے۔ انسان وہی ہے جو اپنے محسن کی قدر کرتا ہے، احسان کرنے والے کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، جب نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے بھی دعا کرو جس نے تمہیں نماز سکھائی ہے، نماز پڑھنا سکھایا ہے، مسائل بتائے ہیں، نماز یاد کرائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے نماز سکھائی اس کے لیے تو دعا کرنا چاہیے، تو جن کی کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے ان محسنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ جس طرح اپنا نام یاد رکھنا، اپنا تعارف اگر کوئی بھول جائے کہ میرا نام کیا ہے، میرا کس خاندان سے تعلق ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جو یہ بھول جائے وہ اب نارمل ہوتا ہے، یادداشت ختم ہو گئی۔ اسی طرح جو اپنی تاریخ بھول جائے وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ان محسنوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے جن کی کوششوں سے دین ہم تک پہنچائے۔ اس لیے آج 24 جمادی الثانی کو میں آپ احباب کے سامنے حضرت خواجہ خواجگاں کا ذکر کر رہا ہوں۔ کل 25 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہوا، آپ کا عرس پاک دلی میں منعقد ہوتا ہے، دہلی میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ چند گھڑیاں حضرت خواجہ صاحب کے حوالے سے تذکرہ کروں گا، اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت کابل میں ہوئی، افغانستان میں 1574 عیسوی میں۔ اس وقت ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 1574 عیسوی میں خواجہ صاحب کی ولادت کابل شہر میں ہوئی، اور 1603 میں آپ کا وصال ہو گیا۔ 39 سال 40 سال آپ نے عمر مبارک گزاری ہے، لیکن کام اتنا بڑا اللہ نے ان سے لیا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، آپ کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ صرف 39 سال 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس حوالے سے 3 مختلف اقوال محققین نے نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ ترک سے تعلق رکھتے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے فاروقی النسب تھے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ حسینی سید تھے۔ یہ بھی محققین نے بیان کیا۔ آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم تھے اور کابل کی حکومت میں جج تھے، جسٹس تھے، اس دور کے قاضی تھے، اور آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد حکومتی عہدوں پر فائز تھے، اس دور کے اعلیٰ افسران تھے، اعلیٰ حکمران تھے۔ اور لوگوں کا خیال تھا جس طرح اہل خاندان میں ہوتا ہے، خاندان میں کوئی جج ہو، کوئی کرنل ہو، کوئی جرنل ہو، تو آنے والی پوت کے بارے میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کے نقش قدم پر ہی چلیں گے، یہ بھی کوئی بڑے افسر ہی بنیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے جسے چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی صحیح رہنمائی فرماتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، الیہ اپنی بارگاہ کے لیے،
لیے، اپنے قرب کے لیے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے اس آیت کی روشنی میں دو الگ مقامات تصوف میں بیان کیے ہیں، ایک سالک مجذوب، دوسرا مجذوب سالک۔ سالک مجذوب وہ ہوتا ہے جو سلوک کے راستے طے کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے قرب کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ سالک مجذوب ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو مجذوب سالک ہے، اللہ اپنے فضل سے پہلے اسے اپنے قرب کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے، بعد میں وہ سلوک کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اللہ اسے اپنے فضل سے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے فضل فرماتا ہے، بعض کو سلوک طے کروا کے اپنے قرب کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور بعض کو پہلے قرب عطا کر دیتا ہے، بعد میں وہ سلوک کی منزلیں طے کر لیتی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، کبھی اپنی کوشش پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کوشش ضرور کرنی چاہیے، پر نتیجہ اس وقت ہی نکلتا ہے جب اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کے خاندان میں تو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، لیکن آپ کا دل دنیا کی محبت سے سرد ہوتا